اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اسے ہم نے اگلوں پچھلوں، پہلے اور بعد کے آنے والوں کے لیے عبرت کا سبب بنایا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ اور نصیحت کا۔ اس آیت میں اس واقعہ کے بیان پوری تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں ہے، جہاں فرمایا ہے کہ اس کی پوری تفصیل بھی پوری بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی آگے چل کے۔ یہ اہلیہ بستی کی باشندے تھے، ان پر ہفتہ کے دن کی تعظیم ضروری کی گئی تھی، دن کا شکار منع کیا گیا تھا، اور حکم باری تعالیٰ سے مچھلیاں اس دن بکثرت بہت آیا کرتی تھی۔ تو انہوں نے ہیلا کیا، گڑھے کھود لیے، رسیاں اور کانٹے ڈال دیے۔ ہفتہ والے دن وہ آ گئیں، یہاں پھنس گئیں، اتوار کے رات کو جا کر پکڑ لیا۔ اس جرم پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل دی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صورتیں نہیں بدلی تھی بلکہ دل مسک ہو گئے تھے۔ یہ صرف بطور مثال کے ہے، جیسے عمل نہ کرنے والے علماء کو گدھوں سے مثال دی جاتی ہے، لیکن یہ قول غریب ہے اور قرآن کریم کی واضح الفاظ بھی خلاف ہے کہ اس آیت پر پھر سورہ اعراف کی آیت پر نظر ڈالو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے جوان بندر بن گئے اور بوڑھے سور بن گئے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام مرد و عورت دم والے بندر ہو گئے تھے۔ آسمانی آواز آئی کہ تم سب بندر بن جاؤ، چنانچہ سب کے سب بندر بن گئے، اور جو لوگ انہیں اس مکروہ حیلہ سے روکتے تھے وہ اب آئے اور کہنے لگے دیکھو ہم پہلے ہی تمہیں منع کرتے تھے، تو وہ سر ہلاتے تھے یعنی ہاں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑی مدت میں وہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کی نسل نہیں ہوئی۔ 3 دن سے زیادہ کوئی مسخ شدہ قوم زندہ نہیں رہتی۔ یہ سب بھی 3 دن میں ہی یوں ہی ناک رگڑتے رگڑتے مر گئے۔ کھانا پینا اور نسل سب منقطع ہو گئی۔ یہ تو جانور ہیں جو اس طرح پیدا کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے جس طرح چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے جس طرح کا چاہے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غضب اور غصہ سے، اپنی پکڑ دھکڑ اور اپنے دینوی اور آخروی عذابوں سے ہمیں نجات دے، آمین۔ تو دوستو، ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ نے جو بیان کیا ہے وہ بھی سن لیجیے۔ ان پر جمعہ کی عزت اور ادب کو فرض کیا گیا، لیکن انہوں نے جمعہ کے دن کو پسند نہ کیا اور ہفتہ کا دن رکھا۔ اس دن کی عزت کے طور پر ان کا شکار کھیلنا وغیرہ اس دن حرام کر دیا گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش کی بنا پر ہفتے والے دن تمام مچھلیاں اوپر آ جایا کرتی تھی اور اچھلتی کودتی رہتی تھی، باقی دنوں میں کوئی نظر بھی نہیں آتی تھی۔ ایک مدت تک تو یہ لوگ خاموش رہے اور شکار کرنے سے رکے رہے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک شخص نے یہ ہیلا نکالا کہ ہفتہ والے دن مچھلی کو پکڑ لیا اور پھندے میں پھانس کر ڈوری کو کنارے پر کسی چیز سے باندھ دیا۔ اتوار والے دن جا کر نکال لیا اور پکا کر کھا گیا۔ لوگوں نے خوشبو پا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے تو آج اتوار کو شکار کیا۔ آخر یہ راز کھلا تو لوگوں نے بھی ہیلا کو پسند کیا اور اس طرح وہ سب مچھلیوں کا شکار کرنے لگے۔ پھر تو بعض نے دریا کے آس پاس گڑھے کھود لیے۔ ہفتہ والے دن جب مچھلیاں اس میں آ جاتی تو اسے بند کر دیتے اور اتوار والے دن پکڑ لاتے۔ کچھ لوگ جو ان میں نیک اور دل کے سچے تھے، مسلمان تھے، وہ انہیں روکتے اور منع کرتے تھے، لیکن ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم ہفتہ کو شکار ہی نہیں کھیلتے، ہم تو اتوار والے دن پکڑتے ہیں۔ ان شکار کھیلنے والوں اور ان منع کرنے والوں کے سوا ایک گروہ ان میں اور ہو گیا جو مساحلت وقت پر برتنے والے اور دونوں فرقوں کو راضی رکھنے والے تھے۔ وہ نہ تو ان کا پورا ساتھ دیتے اور نہ ان کا شکار کھیلتے تھے، نہ شکاریوں کو روکتے تھے، بلکہ روکنے والوں سے کہتے تھے
اس قوم کو کیوں واعظ اور نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا یا سخت عذاب دے گا، اور تم اپنا فرض بھی ادا کر چکے، انہیں منع کر چکے، جب نہیں مانتے تو اب انہیں چھوڑ دو۔ منع کرنے والے جواب دیتے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم معذور ہو جائے، اور اس لیے، اور دوسرے اس لیے بھی کہ شاید آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں یہ مان جائیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں۔ بالآخر اس جماعت نے اس ہیلا ساز فرقہ کا بالکل بائیکاٹ کر دیا، ان سے بالکل الگ ہو گئے۔ بستی کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی گئی اور ایک دروازہ اپنے آنے جانے کا رکھا، اور ایک دروازہ ان ہیلا جو نافرمانوں کے لیے۔ اس پر بھی ایک مدت اس طرح گزری کہ ایک دن جب یہ مسلمان سو کر اٹھے، دن چڑھ گیا، لیکن اب تک ان لوگوں نے اپنا دروازہ نہیں کھولا تھا اور نہ ان کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ لوگ حیران تھے کہ آج کیا بات ہے۔ آخر جب دیر ہوگی تو ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجیب منظر نظر آ رہا تھا۔ وہ تمام لوگ عورتوں اور بچوں سمیت بندر بن گئے ہیں۔ ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے اسی طرح بند ہیں، اور اندر وہ تمام انسان بندر کی صورتوں میں ہیں جن کی دمیں نکلی ہوئی ہیں، بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں، مرد بڑے بندروں کی صورت میں، عورتیں بندریاں بنی ہوئی ہیں، اور ہر ایک پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں مرد ہے، یہ فلاں عورت ہے، یہ فلاں بچہ ہے وغیرہ۔ یہ بھی یاد رہے کہ جب یہ عذاب آیا تو نہ صرف وہی ہلاک ہوئے جو شکار کھیلتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ جو بھی ہلاک ہوئے جو مسلط پسند انہیں منع نہ کرتے تھے اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور میل جول ترک نہ کیا تھا، صرف وہی لوگ باقی بچے جو منع کرتے تھے اور ان سے الگ تھلگ ہو گئے تھے۔ یہ تمام اقوال اور قرآن کریم کی کئی آیات وغیرہ شاہد ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ ان کی صورتیں بدل گئی، سچ مچ بندر بنا دیے گئے تھے، نہ یہ کہ معنوی مسق تھا، یعنی ان کے دل بندروں جیسے ہو گئے، جیسے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ٹھیک تفسیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سور اور بندر بنا دیا تھا، اور ظاہری صورتیں بھی ان کی ان بد جانوروں کی جیسی ہو گئی تھی۔ یعنی اس میں ان بندروں کو عبرت کا سامان بنایا ہے۔ اس کا مرجع یعنی ان مچھلیوں یا اس کا مرجع ہے کہ یعنی اس سزا کو یہ بھی کہا گیا کہ اس بستی کو ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے عبرت ناک امر بنایا، اور صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ کریا مراد ہے، اور کریا سے مراد اہل کریا ہے۔ اس کو عبرت کا سبب بنایا آگے پچھلی بستیوں کے لیے، جیسے وہ جگہ ہے۔ ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو ہلاک کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنی نشانیاں بیان فرمائے تاکہ وہ لوگ لوٹ آئیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ بھی مطلب بیان کیا گیا کہ اس وقت کے موجودہ لوگوں کے لیے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت ناک واقعہ دلیل بن جائے گا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگلوں پچھلوں کے لیے یہ ایک سبق ہے، لیکن ظاہر ہے گزرے ہوئے اگلے لوگوں کے لیے واقعہ گو کتنا ہی زبردست عبرت ناک ہو، دلیل نہیں بن سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔